السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہم پڑھ رہے ہیں دورۃ التحدث باللغۃ العربیہ یعنی عربی بول چال کورس۔ اس کورس کے ہم نے 8 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ اسباق نہیں دیکھیں تو پلے لسٹ میں جا کر آپ وہ اسباق دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نواں سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم جانیں گے کہ ہم اکثر الفاظ عربی میں دیکھتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے البیت، الماء۔ آج کے سبق میں ہم اس کا تلفظ اور قاعدہ جانیں گے کہ ہم کیسے اس کا تلفظ کریں اور اس کا پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ عربی میں جس لفظ کے شروع میں الف لام آتا ہے تو اس لفظ کے اخیر میں ہم تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں پڑھیں گے، بلکہ 1 زبر یا 1 زیر یا 1 پیش پڑھیں گے۔ اب آئیے اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے بیتن۔ بیتن کے معنی گھر کے آتے ہیں، عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں بیتن کی تا کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن جب اس کے اوپر ہم نے الف لام داخل کر دیا اور کہا البیتو البیتو، تو اب تا کے اوپر تنوین ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے البیتو۔ ایک پیش ہٹ جائے گا، ایک ہی رہ جائے گا، اور اس کو پڑھیں گے البیتو۔ البیتن نہیں پڑھیں گے، بیتن سے البیتو۔ اسی طریقے سے دیکھیے لکھا ہوا ہے کتابن، تو جب تک اس کے اوپر الف لام نہیں داخل تھا تو اس کو کتابن ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا تو ہو گیا الکتابو۔ الکتابو، کتابن سے ہو گیا الکتابو۔ اسی طریقے سے دیکھیے لکھا ہوا ہے قلمن۔ قلمن، اس کے اوپر الف لام نہیں داخل ہے، اس لیے اس کے اوپر تنوین یعنی 2 پیش لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا تو ہو گیا القلم۔ القلم، تو دیکھیے میم کے اوپر جو 2 پیش کی تنوین تھی وہ کیا ہے، چلی گئی اور 1 پیش رہ گیا۔ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جملن۔ جملن، جملن کے معنی اونٹ، جملن، تو دیکھیے یہاں لام کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، لیکن جب اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا اور اس کو الجمل بنا دیا تو لام کے اوپر سے تنوین ہٹ گئی ہے، صرف 1 پیش رہ گیا ہے۔ تو اس کا آسان سا قاعدہ یہی ہے کہ جس لفظ کے اوپر الف لام لگا ہوا ہو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، چاہے وہ زبر کی ہو یا زیر کی ہو یا پیش کی ہو، اس کے اوپر صرف کیا ہے، سنگل حرکت آتی ہے۔ اب آئیے اس کو اور مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے القلم مکسور۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹ گیا، تو یہاں پر دیکھیں القلم کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے میم کے اوپر صرف 1 پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مکسورن کے اوپر الف لام نہیں داخل ہے، یعنی میم سے پہلے الف لام یہاں نہیں لگا ہے، اس لیے را کے اوپر کیا ہے، 2 پیش کی تنوین آ رہی ہے، اور اس کو ایسے پڑھیں گے القلم مکسورن۔ را کے اوپر تنوین پڑھیں گے اور میم کے اوپر تنوین نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے الباب مفتوح۔ الباب مفتوح، اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ البابو کے اوپر الف لام داخل ہے، تو اس لیے کیا ہے، اخیر میں با کے اوپر تنوین نہیں آ رہی بلکہ صرف 1 پیش آ رہا ہے۔ لیکن مفتوح میں ہا کے اوپر تنوین آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، تو وہاں پہ تنوین ہم پڑھ رہے ہیں، اور جملہ اس طرح ہوگا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیں مثال لکھی ہوئی ہے الولد جالس والمدرس واقف۔ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاذ کھڑا ہے، تو یہاں پر دیکھیں الولد کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے کیا ہے، دال کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے بلکہ صرف پیش آ رہا ہے، اور جالسن کی سین پہ تنوین آ رہی ہے کیونکہ جالسن کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح والمدرسو میں دیکھیں مدرس سے پہلے الف لام واو کے بعد لگا ہوا ہے، اس لیے سین کے اوپر صرف پیش آ رہا ہے، تو یہاں پر پیش ہی پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے۔ اور واقفن کی فا میں دیکھیں تنوین آ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ پورا جملہ اس طرح ہے الولد جالس والمدرس واقف۔ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہے۔ اب آئیے اس کو مزید مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سبق مزید پختہ ہو جائے۔ سب سے پہلی مثال ہے الکتاب جدید والقلم قدیم۔ الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے، تو
تو یہاں پر دیکھیں الکتاب کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے با کے اوپر تنوین نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے القلم کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے قلم کی میم پر تنوین نہیں آ رہی بلکہ صرف پیش آ رہا ہے۔ اور دیکھیں الکتاب کے بعد جو لفظ ہے جدید، تو یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر الف لام نہیں داخل ہے تو اخیر حرف یعنی دال پر تنوین آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے القلم کے بعد لفظ ہے قدیم، تو یہاں پر دیکھیں الف لام قدیم سے پہلے نہیں داخل ہے، اس لیے میم پر تنوین آ رہی ہے۔ پوری عبارت اس طرح ہے الکتاب جدید والقلم قدیم۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے الحمار صغیر والحصان کبیر۔ اس کا مطلب اردو میں یہ ہوگا کہ گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الحمار کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے را کے اوپر تنوین نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے الحصان کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے نون کے اوپر تنوین نہیں آ رہی بلکہ پیش آ رہا ہے۔ الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں مثال نمبر 3 الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الکرسی، کرسی کے اوپر الف لام داخل ہے، اس لیے اخیر حرف یعنی یا پر تنوین نہیں آ رہی، لیکن مکسورن میں چونکہ الف لام داخل نہیں اس لیے را کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی مثال دیکھیں المندیل وسخ، رومال گندا ہے۔ المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مندیل کے شروع میں الف لام لگا ہے، اس لیے لام کے اوپر سے پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے۔ وسیخن کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، اس لیے خا کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ مندیل کے معنی رومال اور وسیخن معنی میلا ہونا۔ المندیل وسیخن، رومال میلا ہے۔ الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ماء کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے اخیر حرف یعنی حمزہ پر تنوین نہیں آ رہی بلکہ پیش آ رہا ہے۔ اور یہاں باردن کے اوپر دیکھیں دال کے اوپر تنوین آ رہی کیونکہ باردن کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ الماء باردن، اس کا مطلب ہے پانی ٹھنڈا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی مثال میں دیکھیں القمر جمیل، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں قمر سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے را کے اوپر سے پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جمیل سے پہلے الف لام لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے لام کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں مثال میں دیکھیں البیت قریب والمسجد بعید، گھر پاس میں ہے اور مسجد دور ہے۔ البیت قریب، گھر پاس میں ہے اور مسجد دور ہے۔ البیت کے اوپر دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے تا کے اوپر تنوین نہیں آ رہی بلکہ صرف ایک پیش آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں المسجد کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے دال کے اوپر پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے۔ لیکن قریب اور بعید کے اوپر تنوین آ رہی ہے کیونکہ ان کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ آٹھویں مثال دیکھیں الحجر ثقیل والورق خفیف، الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور ورق یعنی کاغذ ہلکا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حجر کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے را کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے۔ اور الورق، ورق کے شروع میں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے وہاں پر بھی تنوین نہیں آ رہی ہے بلکہ صرف پیش آ رہا ہے۔ اور ثقیلن اور خفیفن کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ نویں مثال دیکھیں اللبن حار، اللبن حار، اس کا مطلب ہے دودھ گرم ہے۔ تو یہاں دیکھیں لبن سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں نون پہ تنوین نہیں آ رہی ہے، اور حارن پہ تنوین آ رہی ہے کیونکہ یہاں اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں القمیص نظیف، اس کا مطلب ہے کرتا یا شرٹ کیا ہے، صاف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں القمیص، قمیص کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے صاد کے اوپر صرف پیش آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی ہے۔ لیکن نظیفن کے اوپر تنوین آ رہی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو 10 مثالیں دی گئی ہیں، اس کے ذریعے امید ہے کہ آپ لوگوں کا سبق مزید پختہ ہو گیا ہوگا اور یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو کچھ تمارین دی جا رہی ہیں، آپ ان کے مطابق اس سبق کو مشق کریں۔ اقرأ وقت مع ضبط اواخر الکلمات، اس کا مطلب ہے کہ پڑھیں اور ہر کلمے کو اس کی آخری حرکت کے ساتھ لکھیں۔ جیسے یہ یہاں پر کلمے دیے گئے ہیں مسجد، مسجد، المسجد، الماء، ماء، البیت، باب، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحصان،
हिसान। यहाँ पर देखें जैसे मस्जिद लिखा हुआ है तो यहाँ पे आखिर में दाल के ऊपर तनवीन आएगी या तनवीन नहीं आएगी, इसके साथ आप अपनी कॉपी पर लिखें। इसी तरीके से अल मस्जिद, अब यहाँ पे अलिफ लाम आ गया है तो यहाँ पर दाल के ऊपर तनवीन आएगी कि नहीं आएगी, मज़कूरा कायदा की रोशनी में इसको अपनी कॉपी पर लिखें। ये तमाम अल्फाज अपनी कॉपी पर लिख कर इनके ऊपर एराब लगाएं। इसी तरीके से आपको मिसालें दी जा रही हैं। इक़रा वक्तुब, पढ़ें और लिखें, यानी उनको मश्क भी करें, पढ़कर भी ज़ुबानी भी रटें और उनके आखिर हर्फ पर हरकत लगाकर भी कॉपी पर लिख कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। अल मकतब मकसूर, अल मुदर्रिस जदीद। अल मकतब मकसूर के माने टेबल टूटा हुआ है, अल मुदर्रिस जदीद माने उस्ताज नया है। अल कमीस वसीख, इसके माने है शर्ट मैला है, गंदा है। अल लबन बारिद, इसके माने है दूध ठंडा है। अल मस्जिद मफतूह, इसके माने है मस्जिद खुली हुई है। अल हजर कबीर, इसके माने है पत्थर बड़ा है। अल लबन बारिद वल माउ हार, इसके माने है कि दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल इमाम जालिस वल मुदर्रिस वाकिफ, इसका मतलब है इमाम बैठा है और उस्ताद खड़ा है। अल कमर बईद, इसका मतलब है चांद दूर है। अल मिंदील नज़ीर, इसका मतलब है रोमाल साफ सुथरा है। तो यहाँ पर देखें ये जो आपको मिसालें दी गई हैं इनको आप अपनी कॉपी पर लिखें और आखिर हर्फ पर जो हरकत आएगी उसके साथ लिखें, यानी जिसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी और जिनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर तनवीन आखिर हर्फ पर आएगी। तो इस कायदे को ध्यान में रखते हुए इन अल्फाज और मानी और इन मज़कूरा मिसालों को अपनी कॉपी पर लिख कर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें।